شاخر صاحب بہت شکریہ۔ شاخر صاحب اب ناصر بٹ نے خود نے فورنسک تحقیقات برطانیہ سے کرا لی ہے، اور برطانیہ میں جس نے تحقیقات کی ہے اور ویریفائی کی ہے کہ یہ ویڈیو اور آڈیو اوریجنل ہیں، وہ خود بیان حلفی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کسی عدالت کی جرا کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ ناصر بٹ تصدیق کر کے بیان حلفی ہائی کمیشن لے کے گئے، اب ظاہر ہائی کمیشن نے تصدیق نہیں کی، 2 دن تک وہ گئے۔ اب اگر وہ ویریفائی نہیں کیا تو اس کی کاپی کل اگر شریف خاندان کی طرف سے جمع کرائی جاتی ہے تو وہ قابل قبول ہوگی، یہ رپورٹ قابل قبول ہوگی یا کوئی اور لائے عمل کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اصل میں یہ ایک بڑا ٹرکی قسم کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نے بھی حالیہ جو پٹیشنز جو کہ ارشد ملک صاحب کے حوالے سے تھیں ان کو خارج کیا، لیکن اس میں ایک باقاعدہ رہنما اصول بتائے گئے کہ ویڈیو ٹیپس یا آڈیو ٹیپس جو ہے وہ کیسے جو ہے ایڈمیزیبل ان ایویڈنس ہوتی ہیں، تو اس کا ایک معیار انہوں نے اپنی ججمنٹ میں قائم کر دیا ہے۔ ابھی تک تو جو میری نالج ہے اس میں نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کے جو وکلاء ہیں انہوں نے کل جو سماعت ہے ان کی اپیلوں کی سماعت ہونے جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں، اس میں اس کو بطور اضافی شہادت بنانے کی باضابطہ درخواست نہیں دی، لیکن اگر وہ یہ دیتے ہیں اور اس میں جو بنیادی جو اس کے اجزائے ترکیبی وہ یہی ہیں کہ اگر وہ ایسی درخواست دیتے ہیں اس ویڈیو ٹیپس اور آڈیو ٹیپس کی جو اضافی شہادت بنانے کے لیے اس اپیلوں میں، تو اس کے لیے تو جنہوں نے وہ ٹیپس بنائی ہیں ریکارڈ کی ہیں ان کا آنا ضروری ہے، جو کہ اس صورت میں ناصر بٹ صاحب نے کہا کہ وہ میں نے بنائی ہیں، تو ان کا بطور گواہ آنا ادھر ضروری ہے، اور پھر اس میں اس کی اصل ٹیپس جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ برطانیہ کی ایک فرم نے ان کی درخواست کے اوپر یا ان کے کہنے کے اوپر ایک فورنسک ٹیسٹ کیا ہے ان ریکارڈنگز کا، اور وہ ان کے مطابق وہ ٹھیک ہیں، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قانون کے مطابق پر سے ایڈمیزیبل ان ایویڈنس نہیں ہے، از خود ایڈمیزیبل نہیں ہے۔ اس میں جو طریقہ کار سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی ایڈمیزیبلٹی کا دیا ہے وہ تمام چیزیں وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ ایک تو وہ ٹیپس کس حد تک ریلیونٹ ہیں، کیا وہ جینون ہیں، اور جس نے وہ ٹیپس بنائی ہیں وہ خود آ کے جب تک اس کی شہادت نہ دے تو اس وقت تک اس کو ایڈمیزیبل ان ایویڈنس نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ایک چیز اس میں امپورٹنٹ ضرور ہے کہ اس وقت جو معزز ہائی کورٹ کے پاس ایک جو اضافی شہادت ہے وہ جج ارشد ملک صاحب کا وہ بیان حلفی ہے جو انہوں نے ہائی کورٹ کے اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس کو دیا تھا، اور اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ان اپیلوں کا حصہ بنا دیا۔ اب میں اس میں یہی دیکھنا ہے کہ اس بیان حلفی کو کس طریقے سے ان کے جو وکلاء ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے، وہ کس طریقے سے لیتے ہیں اور کس حد تک ڈویژن بینچ کو وہ باور کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ٹیپس تو اپنی جگہ پہ، خود جو بیان حلفی ہے وہ اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ جج صاحب کا جو کنڈکٹ تھا وہ مناسب نہیں تھا، چاہے وہ ٹرائل سے پہلے ان کی جو میٹنگز ہوتی رہی، ٹرائل کے دوران بھی اور بعد میں بھی، تو اس سے ان کا ایک اوور آل ایک غیر جانبدار جج کا کردار سامنے نہیں آ رہا۔ تو اس کو معزز عدالت کیسے دیکھی سر دست تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کل کی جو پروسیڈنگز ہوگی۔ مگر بٹ خود کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ویڈیو اور آڈیو ہے اس کی میں نے فورنسک تحقیقات کرا لی ہیں، جس نے ویریفائی کیا ہے کہ یہ جینوین ہیں اور اصلی ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جرا کے لیے تیار ہوں۔ ناصر بٹ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ویڈیو لنک کے ذریعے میرا بیان لینا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ نواز شریف کے کیسز میں ہی مثالیں موجود ہیں، اس کے علاوہ مثالیں موجود ہیں کہ ویڈیو کے ذریعے لیے گئے ہیں بیانات، تو ویڈیو کے ذریعے اگر وہ ٹیسٹیفائی کر دیتے ہیں تو پھر ویڈیو لنک کے ذریعے تو پھر کیا اس کو قابل قبول قرار دیا جا سکتا ہے؟ مثالیں نواز شریف کے اپنے کیس میں موجود ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بیانات لیے گئے۔ اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کیا اس ویڈیو ٹیپس کو جو ہے وہ ان کے جو ڈیفنس وکلاء ہیں جو اپیلوں کی سماعت میں ان کے وکیل ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے، کیا انہوں نے باقاعدہ ایک درخواست جو ہے معزز فاضل بینچ کو دی ہے کہ ہم ان ٹیپس کو جو ہے یہ اضافی شہادت بنانا چاہتے ہیں، اور ان ٹیپس کے جنہوں نے یہ ٹیپس بنائی ہیں وہ اس میں بطور گواہ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اگر ایسی اجازت اسلام آباد ہائی کورٹ کا
معزز ڈویژن بینچ دے گا تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ برطانیہ سے جو ہے وہ ہمارے ہائی کمیشن سے ویڈیو لنک کے اوپر اپنا بیان دے. لیکن یہ اس وقت پاسبل ہے کہ جب معزز بینچ جو ہے جو اپیلوں کی سماعت کرے گا وہ ان کو اس چیز کی اجازت دے کہ آپ یہ بطور اضافی شہادت جو ہے یہ اپیلوں کا حصہ بنا سکتے ہیں.